محبت نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کل ایمان کو چھوڑ دیا. تو جو کل کے کل ایمان کو چھوڑ دے تو وہاں کل کا کل عمل کام نہیں آتا. لیکن اگر کوئی کل کے کل ایمان کو لے لے اور تھوڑا سا عمل کرے, معمولی سا عمل کرے, تو اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسی سورہ مبارک ملک میں اللہ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کا عمل سب سے بہتر ہے. اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کس کا عمل سب سے زیادہ ہے. کس کا عمل سب سے زیادہ ہے اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا, بلکہ کس کا عمل سب سے بہتر ہے. عجیب بات ہے. تو اب آپ نے اس دانے کو ڈال دیا. اب یہ دانہ دیکھیے چھوٹا موٹا ننھا منا دانہ, زمین میں ہزاروں من زمین کے نیچے, خاک کے نیچے دانہ دب گیا. اور اس کے بعد جب ابھرا تو وہی زمین کہ جو بغیر ہل کے, ہل چلائے بغیر اس میں آپ یہ دانہ نہیں ڈال سکتے تھے, بغیر ٹریکٹر چلائے بغیر آپ اس میں یہ دانہ نہیں ڈال سکتے تھے, اسی زمین سے یہ دانہ ابھرا ایک کوپل کی شکل. تو زمین کا سخت سینہ چیر کر یہ دانہ نکل آیا. تو کسی کو کوئی تعجب نہیں ہوتا کہ یہ ننھی منی سی کوپل جس کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی اپنی انگلیوں سے مسل دے, اس میں یہ طاقت کہاں سے آئی کہ وہ زمین کا سخت سینہ چیر کر نکل آئے. تو ہر حافظ قرآن جواب دے گا بھئی اللہ کی قدرت کاملہ سے اس میں یہ طاقت پیدا ہوئی. تو آپ کیوں تعجب کرتے ہو؟ جس نے خدا کے تمام اختیارات کو اپنا نفس دے کے خرید لیا, اگر وہ 2 انگلیوں سے درے خیبر اکھاڑ دے تو کون سے تعجب کے بات؟ نعرہ سلامت. تو یہ منزل, اب یہ دانہ ڈالا اور اس کے بعد جو ہے یہ بڑا ہوا, اور اسے تو اب کیا یہ دانہ مٹ گیا, ختم ہو گیا؟ نہیں. بظاہر زمین کے سینے میں چھپ کر, یا الفاظ بدل کے یوں عرض کروں کہ پردہ زمین میں جب اس دانے نے غیبت اختیار کی, تب اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد نتیجہ نکلا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر غیبت کے دانہ بھی کوئی نتیجہ نہیں دیتا. تو اب دانہ وہی ہے جو غیبت پر ایمان لے آئے, وہی دانہ ہے. دیکھیے لوگ بہلولے دانہ کو دیوانہ کہتے تھے, لیکن دانہ تھے, اور ایسے دانہ تھے کہ اہل بیت نے ان کو دانہ کہا. تو اب جن کو عقل کل دانہ کہہ دے تو وہ کتنا بڑا دانہ ہوگا. دنیا چاہے دیوانہ کہے, لیکن اہل بیت نے ان کو ہمیشہ دانہ کہا کہ یہ ہمارے, ہم اہل بیت کے, جیسے سلمان کے لیے ایسے ہی بہلول کے لیے. تو اب یہ کسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمین دیکھے. تو اللہ نے کہا کہ زندہ زمین یہ ہے کہ جو معاشرے کے لیے سودمند ہو, معاشرے کو فائدہ پہنچائے, وہ زمین زندہ ہے. اور جو زمین مردہ ہے, معاشرے کے لیے فائدہ نہیں پہنچاتی, تو وہ زمین زندہ نہیں ہو سکتی. یہی معیار اللہ نے مقرر کر دیا تمام مخلوقات کے لیے کہ جو معاشرے کے لیے مفید ہے وہ زندہ ہے, اور جو معاشرے کے لیے مفید نہیں ہے وہ مردہ ہے. اب اگر کوئی انسان مر کر معاشرے کو زندہ کر جائے تو اللہ نے کہا اس کو زندہ, اس کو مردہ نہ سمجھنا, وہ زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ معاشرے کو زندہ کر گیا. اور اگر کوئی انسان زندہ رہ کر معاشرے کو زندہ نہ کر سکے تو اب اللہ نے کہا کہ تمہارا معیار حیات ہوگا. ہمارا معیار حیات تو یہ ہے کہ جو معاشرے کو زندہ کر دے. اب شہید کو کبھی بھی تم مردہ تصور نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کو زندہ کر گیا. تو اب اگر کوئی حسین کی شکل میں شہید ہو کر اسلام کو زندہ کر جائے تو اب یاد رکھیے اس شہید کو کبھی موت نہیں آ سکتی جب تک اسلام زندہ ہے. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد.
فرمایا آپ نے. تو اب اللہ نے یہ تو بتا دیا ہم نے تم کو زندگی دی، لیکن اب یہ زندگی لیں کہاں سے، کس جگہ سے لیں؟ یہ حیات طیبہ، یہ ہمیشہ کی زندگی، یہ دائمی زندگی، یہ دائمی حیات. تو اس نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والو، دیکھو جب بھی اللہ اور اس کا رسول تم کو آواز دیں تو استجیبو، تو تم اس کی آواز پہ لبیک کہو. کس کی؟ اللہ کی بھی اور رسول کی بھی. کیوں کہیں لبیک؟ لما یحییکم، اس لیے کہ اللہ اور رسول جب بھی تم کو بلائیں گے تو فنا دینے کے لیے نہیں، بقا دینے کے لیے بلائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. موت دینے کے لیے نہیں، زندگی دینے کے لیے بلائیں گے. اللہ نے سبب بھی بیان کر دیا. کیوں؟ اللہ بھی حیات دیتا ہے، اور ایک بات اور ساتھ کوئی محمد ہے. اسی لیے رسول نے جو فرمایا تھا کلنا محمد، یہ اہل بیت کی تعریف نہیں تھی، بلکہ رسول اپنی حیات کا اعلان کر رہے تھے. درود پڑھتے محمد و آل محمد. رسول اپنی حیات کا اعلان کر رہے تھے. اب اللہ نے کہا کہ جب میں آواز دوں یا رسول آواز دیں. اب آپ دیکھیے تاریخ اٹھا کر رسول نے کتنی آوازیں دی زندگی عطا کرنے کے لیے، حیات دائمی عطا کرنے کے لیے. دعوت ذو العشیرہ کو دیکھ لیجئے، رسول نے عمومیت کے ساتھ آواز دی کہ جو کوئی بھی میری مدد اور نصرت کرے گا تو وہ میرے بعد میرا وزیر، میرا وصی اور جانشین ہوگا. رسول نے اعلان کیا تھا نا، تو آپ آواز دے رہے تھے کہ دیکھو چونکہ میں حیات دینے والا ہوں، زندگی دینے والا ہوں، اور اس کے بعد جو میرے بعد آئے گا اس کے اندر وہی صفات ہوں گی جو میرے اندر ہوں گی، تو اب وہ بھی اس لائق ہوگا کہ حیات اور زندگی دے سکے چونکہ اس کے اندر وہی صفات ہیں. تو آؤ، کوئی ہے جو میری مدد اور نصرت کرے؟ کوئی نہیں اٹھا، سناٹا تھا، خاموشی تھی. اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی نے مجمع سے یہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیوں معین کر رہے ہیں، یہ تو اجماع کی بات ہے، یہ تو اجماع کی بات ہے، آپ کیوں معین کر رہے ہیں؟ اٹھا تو ایک 13 سال کا بچہ اٹھا. اچھا، تاریخ میں یہ لکھا جاتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں، اور بوڑھوں میں بہرحال اعتراف موجود ہے تاریخ میں کہ وہ بوڑھے تھے. تاریخ کا ایک واقعہ ملتا ہے بڑا پرلطف ہے. جناب سلمان فارسی سے مولائے کائنات نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. جناب سلمان فارسی کوئی معمولی شخصیت تو تھے نہیں، ایمان کے 10 درجوں پہ فائز تھے. تو مولائے کائنات بڑا حسین مذاق کر رہے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ امام مذاق میں بھی کوئی بات ہلکی نہیں کہتا، اس لیے رسول گرامی کی خدمت میں گئے. یا رسول اللہ، علی ایسا فرما رہے تھے. رسول گرامی مسکرائے، بے شک علی نے صحیح فرمایا، کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. تو کہا یا رسول اللہ، میں تو عمر کے اعتبار سے اس وقت جتنے آپ کے صحابی ہیں سب سے بڑا ہوں. عمر کے اعتبار سے تو علی سے بھی بڑا ہوں، آپ سے بھی بڑا ہوں، تو کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ تو رسول گرامی مسکرائے، اے سلمان، حیرت کی بات ہے، تم مجھ سے سوال کر رہے ہو، لیکن تاریخ میں ایک جز یہ بھی ملتا ہے کہ سلمان نے یہ سوال تنہائی میں رسول سے نہیں کیا، صحابہ کے مجمع میں کیا. سلمان اپنے لیے نہیں پوچھ رہے تھے، ان کے لیے پوچھ رہے تھے. اپنے لیے سوال نہیں کر رہے تھے، ان کے لیے سوال کر رہے تھے. تو رسول گرامی نے ارشاد فرمایا، اے سلمان، آج میں تم کو بتا دیتا ہوں، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جنت میں کوئی محب اہل بیت داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک جوان نہ ہو جائے. تو اب دیکھیں، یہ ہے زندگی، اور مثال قرآن میں موجود ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ایسی مثال پہلے سے رکھ دی تاکہ قابل عقیدہ و قابل یقین ہو جائے. جب زلیخا حضرت یوسف پہ عاشق ہوئی تو جناب یوسف نے پوچھا، تم میرے اوپر کیوں عاشق ہو؟ کہ تمہارے حسن دیکھ کر. کہ اچھا، اگر آخری زمانے کے پیغمبر کو دیکھ لو. تو اب تک تھی بوڑھی جب تک یوسف کی محبت تھی، لیکن جیسے ہی محمد اور آل محمد کی محبت دل میں آئی
اللہ نے جوان بنا دیا. تو یہ مثال اللہ نے پہلے سے قرآن میں رکھ دی. تو حیات طیبہ دینے کے لیے تو رسول نے ہر موقع پہ بلایا. تو وہ جو لوگ لکھتے ہیں کہ سابق الایمان، بچوں میں علی، عورتوں میں حضرت خدیجہ اور بوڑھوں میں وہ، تو وہ کہاں تھے؟ کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے میں مدد و نصرت کروں گا، لیکن کوئی آواز نہیں آئی. یہاں تک کہ رسول گرامی نے اعلان کر دیا 3 مرتبہ اٹھنے کے بعد مولا کائنات کے. یہ تاریخوں میں ملتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اللہ اور رسول جب بھی تم کو آواز دیں، کہیں بھی آواز دیں، جس جگہ آواز دیں. احد میں ملتا ہے کہ جب شیطان نے آواز بلند کی کہ رسول اللہ مر گئے، قد قتل محمد، تو کچھ صحابی بیٹھے ہوئے تھے. الفاروق میں علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے متعلق یہ خبر شیطان نے اڑائی تھی کہ قد قتل محمد، تاکہ مسلمان گھبرا جائیں اور جنگ ہار جائیں. ایک صحابی کا نام دیا ہے اس میں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دوسرے نبی کے صحابی ان کے پاس آئے کہ کیوں بیٹھے ہو، کیا تم نے سنا نہیں محمد قتل کر دیے گئے؟ تو کہا اگر وہ مر گئے، وہ قتل کر دیے گئے، وہ شہید ہو گئے، تو تم بھی قتل ہو جاؤ کافروں سے لڑ کے. اس لیے کہ محمد کے بعد زندہ رہ کے کرو گے کیا؟ سبحان اللہ. محمد سے اگر محبت ہے تو محمد کے بعد زندہ رہ کے کرو گے کیا؟ لیکن عجیب بات ہے، ان کو شیطان کی بات پہ اتنا یقین تھا کہ جم کے بیٹھے رہے، پھر بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھے، اور وہ صحابی گئے، جنگ کی اور شہید ہو گئے. تو شیطان ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا کہ صحابہ حیات طیبہ سے دور رہیں، مسلمان حیات طیبہ سے دور رہیں، اور کافی حد تک وہ اپنے اس عمل میں کامیاب ہو گیا. ایک روایت میں ملتا ہے کہ شیطان جا رہا تھا رسول گرامی کی خدمت میں، اور جب معلوم ہوا کہ رسول گرامی مسجد میں ہیں تو وہاں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کی اس رحمت کو دیکھ کر میرے دل میں بھی جوش آیا کہ میں اپنے آپ کو بخشوا لوں. تو میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، تو کیا ممکن ہے کہ میں توبہ کر لوں اور بخشا جاؤں؟ کا ممکن ہے کہ کیا کروں کہ جاؤ آدم کی قبر کو سجدہ کر لوں. تو اب یہ چلا، جب یہ چلا تو راستے میں ایک صاحب مل گئے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ آدم کی قبر کو سجدہ کرنے. کہ کمال ہے، زندہ کو سجدہ نہیں کیا، مردہ کو سجدہ کر رہے ہو. تو یہ فکر کہاں سے چلی کہ قبر کے سامنے نہ جھکو؟ تو جو پوری دنیا کو بہکائے وہ شیطان، اور جو شیطان کو بہکا دے، درود پڑھ دے محمد و آل محمد. اور فرمایا آپ نے، تو شیطان کی ہمیشہ ایک کوشش رہی کہ انسان کو دور رکھے. لیکن عجیب و غریب منزل، اللہ نے حیات طیبہ دینے کا وعدہ کیا، اور کس چیز کے ساتھ کیا؟ من عمل صالحا، عمل صالح کے ساتھ حیات طیبہ ملے گی. لیکن کیا صرف عمل صالح؟ نہیں، عمل صالح صرف تنہا کافی نہیں ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مومن ضروری ہے کہ وہ مومن ہو بشرط ایمان. اور پھر سورہ عصر میں اس نے ارشاد فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. شرط ایمان کی پہلے رکھی اور عمل صالح کی بعد میں. تو زندگی کب ملے گی؟ جب ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو. عجیب منزل ہے ایمان اور عمل صالح کی. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ نوح کا بیٹا ہے، طوفان آیا، اور جب نوح نے دیکھا کہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، تو ایک مرتبہ نوح کے بیٹے نے نوح کو آواز دی کہ آجا کشتی میں بیٹھ جا. نوح کا بیٹا نہیں بیٹھا، ماں نے بہکا دیا، ماں نے نہیں بیٹھا کشتی میں. تو جب ڈوب رہا تھا تو اللہ سے کہا، چونکہ بیٹا تھا، پالنے والے میرا بیٹا ہے، تو کہا انہ عمل غیر صالح. نوح یہ عمل غیر صالح کا مرتکب ہوا ہے، اس لیے تمہاری کشتی میں نہیں بیٹھ سکتا. تو اب جو نوح کی کشتی میں نہ بیٹھے وہ عمل غیر صالح کا مرتکب، اور جو کشتی اہل بیت میں نہ بیٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی کشتی اہل بیت.
تو اب وہاں عمل کی منزل نہیں ہے، وہاں نوح کی کشتی سے متعلق تھی عمل کی منزل، اور یہاں ایمان کی منزل. تو جو کشتی نوح میں نہ بیٹھے وہ بے عمل، اور جو کشتی اہل بیت میں نہ بیٹھے وہ بے ایمان. ایمان نہیں ہے اس کے ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ منزل حیات طیبہ کی منزل، اللہ نے طیبہ کہہ کے بتا دیا کہ یہاں پر طہارت کا اعلان کر رہا ہوں، پاک و پاکیزہ زندگی. اب جو طیبین ہی کو نہ مانے، جو طاہرین ہی کو نہ مانے، جن کے لیے آئے تطہیر اتری انہی کو تسلیم نہ کرے، تو اس کو حیات طیبہ کہاں مل سکتی ہے؟ حیات طیبہ اگر ہے تو اس در کے اوپر ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے متعلق یہ نظریہ ہے کہ اس کا جسم بھی فانی ہو جائے گا، اس کی روح بھی ختم ہو جائے گی. کچھ فلاسفہ کا یہ نظریہ ہے. کانٹ ایک بہت بڑا فلاسفر تھا جرمن کا، اس نے یہ لکھا کہ میں افلاطون کے اس قول کی تائید کرتا ہوں کہ انعام حیات نوجوان کو نہیں بلکہ بوڑھے انسان کو ملنی چاہیے. اس لیے کہ نوجوان کے اوپر حیوانی جذبات زیادہ غالب رہتے ہیں، خواہشات نفسانی زیادہ غالب رہتی ہیں، اس لیے وہ جرائم کا مرتکب ہوتا ہے، اور بوڑھا انسان ان جذبات سے عاری ہوتا ہے. اس وجہ سے انعام حیات نوجوان کو نہیں بلکہ بوڑھے کو ملنی چاہیے. لیکن اسلام کا فلسفہ اس کے بالکل برعکس ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ یہاں منزل منزل عمل ہے. اگر یہی نوجوان کہ جو حیوانی جذبات رکھتا ہے، خواہشات نفسانی رکھتا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے اتنا کنٹرول کرے کہ اب وہ نفس اس کا نفس نہ رہے بلکہ وہ نفس خدا بن جائے، تو اب انعام حیات اس بوڑھے کو نہیں ملے گی کہ جہاں حفاظت کے حصار میں رہ کر بھی روئے، بلکہ انعام حیات اس جوان کو ملے گی جو 40 اوپی ہوئی تلواروں کے درمیان اطمینان سے سوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرمایا آپ نے یہ منزل امام زمانہ بلند تر عجیب منزل ہے. دنیا کہتی ہے کہ صاحب حضرت رسول گرامی نے جب اکثر و بیشتر مواقع پر اہل بیت کے سلسلے میں احادیث بیان کی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے. علامہ ابو الحسن علی ندوی ہندوستان میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر تھے. انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ نے علی کو خلیفہ اس لیے نہیں بنایا کہ وہ ان کے رشتہ دار تھے، اور یہ ایک غلط رسم اسلام میں قائم ہو جاتی اپنے رشتہ دار کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانے کی، اس لیے نہیں بنایا. تو یہ عجیب بات ہے. یعنی جب مرنے کا موقع ہو تو ہر موقع پہ علی کو بھیجیں، اور جب مال غنیمت لینے کا مسئلہ ہو تو تمام صحابہ چلے جائیں. بھئی دیکھیے آپ، میں نے عرض کیا نا ابھی کہ شیطان یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ ان کو حیات طیبہ ملے. رسول اللہ نے خیبر میں علم دیا، واپس آ گئے. تو علامہ شبلی نعمانی نے عجیب جملے لکھے ہیں. قرآن نے تو لفظ فرار کا استعمال کیا ہے، قُلْ لَنْ يَنْفَعُكُمُ الْفِرَارُ. میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ فرار تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. فرار اختیار کرنا تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. قل کہہ دیجئے لن ينفعكم الفرار. تو قرآن نے تو لفظ فرار استعمال کیا، لیکن انہوں نے اپنے بزرگوں کے احترام میں، دفاع میں ایک لفظ استعمال کیا کہ رسول اللہ نے ان کو علم دیا پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، اور یہ ناکام واپس آئے. کیا کہا؟ ناکام. تو بس دیکھیے آپ میں ہم میں یہی فرق ہے، ہم کبھی کسی ناکام کو مانتے ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کبھی کسی ناکام کو نہیں مانتے، ہم کائنات کے امام کو مانتے ہیں. اور کیا ہوا؟ کس ڈر سے آئے؟ موت کے ڈر سے، تاکہ موت نہ آئے. حالانکہ وہ موت نہیں تھی بلکہ حیات طیبہ کی اعلیٰ منزل تھی، پاک و پاکیزہ زندگی کی اعلیٰ منزل تھی. اس لیے کہ رسول نے اعلان کر دیا تھا
اگر کسی کو مار دو تو غازی ہو، مر جاؤ تو شہید ہو، تیسرا راستہ کوئی نہیں بتایا تھا۔ اب جب کچھ نہ ہوا تو مجھے خیبر نہیں پڑھنا، صرف ایک منزل پہ لانا ہے کہ دیکھیے فرق ہے، بڑا فرق ہے صحابہ میں اور اہل بیت میں۔ صحابہ وہ ہیں جو موت سے بچ کر جائیں اور بھاگ جائیں، فرار اختیار کر لیں قرآن کی زبان میں، لیکن اہل بیت وہ ہیں، تو علی تو وہاں موجود نہیں تھے، اللہ نے آوازی ناد علیًا، علی کو پکارو، تو اللہ نے کہا پکارو، رسول نے پکارا، علی آ گئے، تو یہاں تک تو رسول نے پکارا تھا۔ اب دیکھیے صحابہ نے کہاں علی کو پکارا۔ آج دنیا ہمارے پر اعتراض کرتی ہے کہ آپ یہ علی کہتے ہیں بدعت ہے، لیکن بدعت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، رسول کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے۔ سنیے صحابہ کی سنت کہاں ہے؟ جب مولا کائنات نے قلعہ خیبر فتح کیا تو یہودیوں نے اس قلعے سے پہلے تاکہ کوئی قلعے میں جلدی داخل نہ ہو سکے ایک خندق کھود رکھی تھی بہت چوڑی۔ تو مولا کائنات نے جب در خیبر اکھاڑا اور مسلمانوں کو پتہ چلا کہ خیبر فتح ہو گیا، تو اب مال غنیمت لینے کے لیے سب لوگ دوڑے۔ جب دوڑے تو دیکھا خندق تھی، تو اب کود نہیں سکتے تھے، حالانکہ بڑے بڑے لمبے قدم تھے ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی خندق کافی چوڑی تھی۔ تو مولا کائنات نے کیا کیا کہ دروازے کو لے لیا ہاتھوں پر، ایک ہاتھ پر، اور اب سارے صحابہ، اب وہ پل بن گیا دروازہ، اور اب سارے صحابہ اس دروازے پہ آ گئے جو مال غنیمت لینے کے لیے آئے تھے۔ اب مولا کائنات نے کیا کہ تھوڑا سا دروازہ دائیں طرف جھکا دیا، تو اب یہ صحابہ چیخے یا علی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بائیں طرف جھکا دیا، پھر چیخے یا علی، یا علی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور فرمایا آپ نے، تو سارے صحابہ نے اجماعی طور پر یا علی کہا، اور یہ سمجھ کے کہا کہ اب ہماری زندگی علی کے ہاتھ میں ہے، پوری توجہ، ہماری زندگی علی کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں ان نادان مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ عجیب بات ہے، ارے جب صحابہ خیبر کی خندق علی کے بغیر پار نہ کر سکے تو تم پلے صراط بغیر علی کے کیسے پار کر لو؟ فرمایا تو یہ زندگی، تو اب جو موت سے فرار اختیار کرے وہ صحابی ہے، اور جو صحابیوں کو زندگی دے وہ امام ہے، جو صحابیوں کو زندگی دے وہ اہل بیت ہے۔ علی نے زندگی دی، اور یہ تو معمولی سی بات ہے۔ واقعہ ملتا ہے کہ مولا کائنات امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اے حسن مجتبی، پہچانتے ہو قبر کس کی ہے؟ کہ کس کی ہے؟ کہ سلیمان کی ہے۔ تو کہا بابا کیا ممکن ہے میں سلیمان سے کچھ بات کر سکوں؟ کہا کیوں نہیں؟ مولا کائنات نے اشارہ کیا، قبر سے سلیمان منکشف ہوئے اور مولا کائنات کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ حسن مجتبی نے کچھ سوال کیے اور اس کے بعد پھر جا کے سلیمان اپنی قبر میں سو گئے۔ تو علی ابن ابی طالب نے، یہ معجزہ ملتا ہے شجرہ طیبہ میں بھی ہے، شجرہ طوبہ میں، جو کتاب ہے شجرہ طوبہ علامہ محمد مہدی صاحب کی، جو بہت بڑے جید عالم تھے، ان کی کتاب، اس میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ علی نے سلیمان کو زندہ کیا۔ مولا کائنات کے حکم سے سلیمان زندہ ہوئے، امام حسن سے بات کی اور واپس قبر میں چلے گئے۔ تو اب دیکھیے زندگی کس کو دی؟ علی نے نبی کو۔ اب یہ بات ایسی نہیں ہے کہ ناقابل یقین ہو، مجھے تو یقین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی مثال موجود ہے۔ عیسیٰ کہتے تھے کہ میں حکم خدا سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ مردوں کو زندہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے عیسیٰ؟ لیکن بڑا فرق ہے عیسیٰ میں اور علی میں، عیسیٰ میں اور علی میں، یا یوں کہوں کہ نبی میں اور امام میں۔
نبی وہ ہے جو امت کو زندہ کرے اور امام وہ ہے جو نبی کو زندہ کرے. اور فرمایا امام وہ ہے جو نبی کو زندہ کرے. اور یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے علی زندہ کرے. میں کہوں گا بالکل سامنے کی بات ہے. یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا. پوری توجہ. جب ایک فرشتہ ایک پھونک مارے گا تو تم سب کے سب زندہ ہو کے گروہ در گروہ میرے دربار میں حاضری دو گے. یہ قیامت کا منظر اللہ بیان کر رہا ہے یا نہیں قرآن میں کہ جب ایک پھونک. تو یہ عجیب بات ہے. ارے جو ان کے در کا خادم ہے اس میں تو اللہ اتنی صلاحیت دے دے کہ ایک پھونک سے پوری قیامت کا مجمع زندہ ہو جائے. تو کیا علی نفس خدا ہو کر مرضی خدا کے مالک اور مختار ہو کر ایسا ناممکن ہے کسی کو زندہ کرنے نہ کریں؟ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. میں تو آپ کو تہران کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں. یہ تو علی تھے. علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، انہوں نے دیکھا تہران میں بھیڑ لگی ہوئی، مجمع جمع ہے. یہ پہنچ گئے. پتہ چلا ہندوستان سے ایک جادوگر آیا ہوا ہے اور ایک شعر وہاں ٹہل رہا ہے. وہ اپنا جادو دکھا رہا تھا. تو علامہ نے پوچھا کیا ہے کہ جادو دکھا رہے؟ کہ کیا جادو دکھائے گا؟ کہ یہ جو شعر زندہ ہے یہ اس کو یہیں کھڑے کھڑے اس کو مار دے گا. کہا اچھا. علامہ طباطبائی بھی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ اس نے کچھ منتر انتر پڑھا، وہ شعر مر گئے. جب شعر مر گیا تو اب یہ اس کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد پوچھا کہ تم نے اس کو مار تو دیا، کیا زندہ بھی کر سکتے ہو؟ پوری توجہ. زندہ بھی کر سکتے ہو؟ کہا نہیں، ہمارا فن صرف مارنے تک ہے، اب ہم اس کو زندہ نہیں کر سکتے. تو اب واقعہ لکھا ہے کہ علامہ طباطبائی نے کچھ پڑھا اور وہ شعر زندہ ہو گیا. وہ شعر زندہ ہو گیا. زیادہ دن نہیں گزرے علامہ طباطبائی کو. ابھی کی بات ہے، اسی صدی کی بات ہے، اسی 30-35 سال پہلے کی بات ہے کہ زندہ ہو گیا، شعر زندہ ہو گیا. اور علامہ طباطبائی نے کہا کہ دیکھو جہاں سے تمہارا فن ختم ہوتا ہے وہاں سے ہمارا علم شروع ہوتا ہے. وہاں سے ہمارا علم شروع ہوتا ہے. تو یہ در اہل بیت کے طالب علم ہیں جن میں یہ صلاحیت ہے کہ مردہ جانور کو زندہ کر دیں. مردہ جانور کو زندہ کر دیں. تو جو باب مدینۃ العلم ہے، جن کے در سے انہوں نے علم حاصل کیا، تو وہ صرف جسموں کو نہیں روحوں کو زندہ کرتے ہیں. اس لیے کہ علامہ اقبال نے کہا ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال. ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے. پیاس روح کی بجھتی ہے، پیاس روح کی بجھتی ہے. یہی نہیں، علامہ اقبال نے تو روح کو کہا کہ روح کو زندگی دیتے ہیں، لیکن قبلہ کے والد محترم مولانا یوشا صاحب قبلہ فیضی کا ایک شعر یاد آ گیا کہ صرف روح ہی کو نہیں، اس در سے اگر وابستہ ہو جاؤ تو جسم کو بھی حیات ملتی ہے. کہ جسم فانی ہے، اگر چاہو تو زندہ رہ جائے. جسم فانی ہے، اگر چاہو تو زندہ رہ جائے. دیکھو میسم کی زباں، جعفر طیار کے ہاتھ. دیکھو میسم کی زبان، جعفر طیار کے ہاتھ. جسم بھی زندہ رہ جاتا ہے اگر اس در سے وابستہ ہو انسان، تو جسم بھی زندہ رہ جاتا ہے. تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، خدا کی قسم حیات کاملہ مضمر ہے در اہل بیت. بھئی یہی وجہ ہے میں اکثر کہتا ہوں، یہاں تک کہ ادب میں بھی اگر کسی شاعر نے ان کی مدح نہیں کی تو وہ خود اپنے ادب کے ساتھ بے ادب ہو کے مر گیا، اور اس کا کلام کہیں باقی نہیں رہا. خود بھی فانی ہو گیا، کلام بھی فانی ہو گیا. بھئی غزل کے سب سے بڑے شاعر
مرزا غالب تھے. مرزا غالب کا نام آج کیوں زندہ ہے؟ آپ دہلی انشاءاللہ تشریف لائیں تو دیکھیں کہ وہاں ایک غالب اکیڈمی ہے ان کے نام سے. اس پہ ایک بہت بڑا شعر لکھا ہے, غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست, مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست, مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. تو جب غالب نے یہ شعر کہا تو بھوپال کے ایک مفتی اعظم تھے اس زمانے میں, تو انہوں نے ایک شعر لکھا, انہوں نے ایک خط لکھا مرزا غالب کو, اور وہ خط آج بھی دونوں خطوط, ان کا خط مفتی اعظم بھوپال کا اور ان کا جواب مرزا غالب کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی لائبریری میں موجود ہے. انہوں نے خط لکھا, غالب تم نماز نہیں پڑھتے تھے, تم شراب پیتے تھے, پہلے سے جہنمی تھے, لیکن ہو سکتا تھا اگر تم توبہ کرتے تو اللہ غفور و رحیم ہے تمہیں بخش دیتا, لیکن اب تو بالکل نہیں بخش سکتا, اس لیے کہ تم نے بہت بڑا شرک کیا, اپنے کو علی کا بندہ کہہ دیا, تو اب تو تم جہنم میں جاؤ گے. تو اب دیکھیے ادب دلی اور لکھنؤ سے چلا, اور مرزا غالب کتنے بڑے ادیب, کتنے بڑے شاعر. انہوں نے جو خط کا آغاز کیا تو کچھ الفاظ تو ایسے ہیں کہ میں نہ ممبر سے اور نہ ممبر کے نیچے سے بیان ہی نہیں کر سکتا, لیکن اس کے بعد جو مخاطب کیا تو کیا کہ اب او مفتی سن. عجیب بات ہے, کس قدر بڑا ادیب, لیکن دیکھیں یہاں کوئی ادب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مرزا غالب جانتے تھے کہ جو اہل بیت کی نسبت بے ادب ہے, تو اب ہمارے نزدیک اس کا کوئی احترام نہیں ہے. تو اب کسی بھی مولوی ملا ذاکر کا احترام ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ فضائل اہل بیت بیان کرتا ہے, اور جہاں پوری مجلس ہو جائے کہیں ذکر علی نہ آئے تو اب ہمارے نزدیک اس کا کوئی احترام نہیں ہے, کوئی ادب نہیں ہے. آپ سنیں, ہم تو نہیں سنتے. سید ہمیری تھے, اگر 4 آدمیوں کا بھی مجمع ہوتا تھا تو کہیں نہ کہیں سے کسی بھی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے, ایگریکلچر پر, کسی بھی موضوع پہ بات ہو رہی ہے, تو وہ علی کا ذکر ضرور لاتے تھے, اس لیے کہ کوئی علم علی سے خالی نہیں ہے, کوئی عمل علی سے خالی نہیں ہے, ہر جگہ علی کا نام آئے گا. تو مرزا غالب نے خط لکھا کہ مفتی تو نے یہ تو بتا دیا میں جہنم میں جاؤں گا, لیکن وجہ نہیں بتائی, میں جا کے کروں گا کیا وہاں, میں وہاں جا کے کروں گا کیا, اور اگر تو نے نہیں لکھا تو مجھ سے سن میں کیا کروں گا وہاں جا کے. اور اب میں دعا کی شکل میں تجھ سے میں مخاطب نہیں ہوں گا, اپنے خدا سے مخاطب ہوں گا. اور مرزا غالب نے ایک شعر لکھا, شاعر تو تھے ہی, کہ ایندھن بنانا مجھ کو جہنم کا اے خدا. پوری توجہ, اور اس کے بعد ختم و دعا. ایندھن بنانا مجھ کو جہنم کا اے خدا, کیوں؟ ہر دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں. یعنی غور فرمایا آپ نے, یہ منزل ہر ایک کو نصیب نہیں ہے. تو مرزا غالب کا نام رہ گیا مدح علی میں, علامہ اقبال کا نام رہ گیا مدح علی کی وجہ سے. جس شاعر نے میر تقی میر بابائے غزل کہلائے, بابائے اردو کہلائے, اور غالب نے اعتراف کیا ان کی عالمیت کا اور اردو میں ان کی مرجعیت کا, یہ کہہ کر کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب. سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا, وہ میر تقی میر اتنا بڑا اردو کا ادیب اور شاعر اور غزل کا شاعر ہو کر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو معتقد نہیں ہے علی کے کمال کا, جو معتقد نہیں ہے علی کے کمال کا,
ہر بال اس کے تن پہ ہے موجب وبال کا. کوئی حقیقت نہیں. چونکہ ماشاءاللہ میں قبلہ مجھے بتا چکے ہیں معیار سماعت اب شکاگو کا بہت بلند ہو چکا ہے، اس لیے میں کسی معمولی شخصیتوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. یہ وہ ہے کہ جن پہ آج بھی اردو کا دار و مدار ہے، فخر اردو ہیں، اردو کے ستون ہیں اردو ادب کے. اور یہی حال ہر زبان کا ہے. وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے، ورنہ میں عرض کرتا وہ عربی کا ادیب ہو، وہ فارسی کا ادیب ہو، وہ اردو کا ادیب ہو، یہاں تک کہ بنگال کا بھی ادیب ہو، تو اس نے ادب میں اپنا استاد اگر کسی کو مانا تو علی کو مانا. خدا کی قسم، یہاں تک کہ غیر اقوام تک نے اعتراف کیا ذات علی کی عالمیت کا، ذات علی کی علمیت کا اعتراف. وہ علی ابن ابی طالب جنہوں نے اپنی پوری زندگی اور پوری حیات اللہ کی عین مرضی کے مطابق ایسے گزاری کہ جو نفس خدا بن گئے. پوری زندگی پوری حیات میں انہوں نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، رسول سے کچھ نہیں مانگا، صرف ایک چیز کو چھوڑ کر. پوری زندگی میں ایک چیز رسول سے طلب کی اور ایک چیز خدا سے طلب کی. رسول سے سیدہ کو مانگا اور اللہ سے عباس کو مانگا. بس پوری زندگی علی کی دو درخواستیں تھیں، ایک بارگاہ خدا میں اور ایک بارگاہ رسول میں. اور عباس کو کیوں مانگا اور عقیل سے کیوں کہا؟ تاکہ عقیل کے دل میں بھی وہ جذبہ پیدا ہو. اور وہ جذبہ پیدا ہوا عقیل کے دل میں. یہی وجہ ہے کہ عباس سے پہلے مسلم ابن عقیل شہید ہوئے. مسلم ابن عقیل کی شہادت اسی لیے عباس سے پہلے ہوئی. لیکن اللہ رے عظمت عباس، اللہ رے عظمت عباس. باب مدینۃ العلم تو بیٹا باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ. تو اگر انسان کو علم بھی لینا ہے تو یہ بھی ایک حاجت ہے، تو انسان پہلے در عباس پہ پہنچے. ہمارے احترام میں خواتین اور مرد حضرت عباس کا نام نہیں لیتے، چھوٹے حضرت کہتے ہیں. عجیب شان ہے حضرت عباس کی. ایک واقعہ عبد الرزاق موسوی المکرم نے اپنی کتاب ذکر العباس میں لکھا. عجیب واقعہ، بصرے کا واقعہ اور ایام ازا کا واقعہ کہ ایک مرد مومن انتہائی مخلص، انتہائی عزادار مفلوج ہو گیا، پورے بدن پہ فالج گر گئے، مجلس میں نہیں جا سکتا تھا. اور جب 8 محرم آئی تو اس نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو آج مجھے ضرور مجلس میں لے جانا، اس لیے کہ آج عباس کا ذکر ہوگا اور میں عباس کا ذکر ضرور سننا چاہتا ہوں. لوگ اس کو اٹھا کر مجلس میں لے گئے اور منبر کے پاس لا کے لٹا دیا. وہ لیٹا رہا، ذاکر عباس کے مصائب پڑھتا رہا، وہ روتا رہا. اور جب نوحہ خان نے نوحہ شروع کیا تو اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کاش میں بھی اس قابل ہوتا کہ کھڑے ہو کے ماتم کر سکتا. بس اس نے یہ سوچا اور اس کے بعد جو آنکھ کھولی تو دیکھا کہ کوئی شخصیت کھڑی ہے جس کے چہرے پہ نقاب پڑی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اٹھ جا. تو اس کا نام مسیلق ہے. کہتا ہے کہ میں اٹھوں کیسے، اس لیے کہ میرے پورے بدن پہ فالج گرا ہے. کہا میں کہتا ہوں اٹھ جا. کہا لیکن میں نہیں اٹھ سکتا. تو تیسری مرتبہ انہوں نے پھر کہا کہ میں کہتا ہوں، میں حکم دیتا ہوں اٹھ جا. تو یہ مسیلق نہیں سمجھ پایا. اس نے کہا اچھا اپنا ہاتھ دے دیجئے، میں آپ کے ہاتھ کے سہارے سے اٹھ جاؤں. اللہ اکبر. بس آنے والے سوار نے کہا مسیلق تو نے غضب کر دیا، ارے اگر میرا ہاتھ ہوتے تو میں تیرا ہاتھ بڑھا کے ہاتھ پکڑ لیتا، لیکن عصر عاشور میں نے اپنے ہاتھ حسین پہ قربان کر دی. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ایام ازا کے آخری دن ہے. اللہ اکبر. عباس چلے تو جنگ کرنے کے لیے نہیں چلے. چند جملے کیا؟ سکینہ کے لیے پانی لانے کے لیے، بچوں کے لیے پانی لانے کے لیے. سقائے اہل حرم تھے عباس. اللہ اکبر. یہ دوسرا عظیم عہدہ تھا عباس کا. اور ایک عہدہ تھا علمدار حسینی کا.
یہ تین عہدے، باب الحوائج، علمدار حسینی اور سقائے سکینہ. جب بھی کہیں علم کے ساتھ مشک نظر آتی ہے تو اتنا گہرا رشتہ تھا عباس کا اور سکینہ کا. پانی لینے کے لیے گئے، مجھے پورے مسائل نہیں پڑھنے، لیکن جب عباس نے آواز دی تو حسین چلے اور جب چلے تو راستے میں دیکھا کہ ایک ہاتھ پڑا ہوا ہے. بس پہچان گئے بھائی کا ہاتھ تھا، اٹھایا، سینے سے لگایا، چوما اور نجف کا رخ کیا. بابا آپ نے 19 رمضان کی صبح جو ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، آج وہ ہاتھ مجھ سے جدا ہو گیا. اللہ اکبر. اور جب عباس کے قریب پہنچے تو عباس نے کہا آقا آپ آ گئے؟ کہاں میرے بھائی میں آ گیا. کہا آقا دو حاجتیں، آقا دو آرزویں ہیں، دو تمنائیں ہیں. پہلی تمنا یہ ہے میری میت کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ میں وعدہ کر کے آیا تھا سکینہ سے، لیکن میں پانی نہیں پہنچا پایا، اس لیے میری میت کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. اور دوسری تمنا یہ ہے کہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو کہا عباس زیارت کرو. کہا آقا بات یہ ہے کہ داہنے آنکھ میں تیر ہے اور بائیں آنکھ میں خون جمع ہے. بس حسین نے محبت کا وہ انداز دکھایا کہ تاریخ نے اس کو ثبت کر لیا. ایک مرتبہ اپنی ابا کا دامن لیا، عباس کی آنکھ سے خون کو صاف کیا. عباس نے اپنے آقا کی طرف دیکھا اور اس کے بعد کہا آقا خدا حافظ. کہا عباس میری بھی ایک تمنا ہے، عباس میری بھی ایک تمنا ہے. کہا آقا مجھ غلام سے آپ کی تمنا. کہا عباس میری بھی ایک تمنا ہے. کہا آقا وہ تمنا کیا ہے؟ کہا عباس ہمیشہ پوری زندگی تم نے مجھ کو آقا کہا، لیکن ذرا مرتے وقت مجھ کو بھائی کہتے جاؤ. اللہ اکبر. عباس نے بھائی کہا اور اس کے بعد روح کا فسونسری سے پرواز ہو گئی. اب حسین عالم لے کے چلے، خیمے میں پہنچے. اب علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر کے گلے میں تیر لگ گیا، اب کوئی باقی نہیں بچا. حسین اسرے عاشور کو جا رہے ہیں رخصت ہو کر، اور جب پہنچ جاتے ہیں تو عباس کا ننھا سا یتیم بچہ آ کے حسین کی ابا کے دامن سے لپٹ کے کہتا ہے چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا جنگ کرنے کے لیے. کہا اے آقا، اے چچا جان آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ جب علمدار لشکر مر جاتا ہے تو سردار لشکر جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے، سردار لشکر جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے. کہا اچھا چچا جان یہ بتائیے کہ علمدار کیسے بنا جاتا ہے؟ ہائے کتنا کم سن بچہ تھا، علمدار کیسے بنا جاتا ہے؟ کہ میرے لال علمدار وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں علم ہوتا ہے. ارے یہ چھوٹا سا بچہ گیا، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے کرتے کا دامن پھاڑ کر اس چھوٹے ٹوٹے ہوئے نیزے پہ لگا کے کہا چچا جان اب تو میں علمدار بن گیا، اب تو میدان کو نہ جاؤ. ارے حسین نے عباس کے چھوٹے سے یتیم کو اٹھایا، کنار دریا کا رخ کر کے کہا عباس ارے تجھے مبارک ہو، ارے تیرا لال علمدار بن گیا. اے عباس ارے تیرا لال چچا کو جانے نہیں دیتا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مات الحسين. يا حسين 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 يا حسين